اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گندہارا۔ گندہارا کیا ہے اور کون سا علاقہ ہے؟ ہندوؤں کی پرانی کتابوں میں وادی پشاور اور مردان کے علاقوں کو گندہارا کہا جاتا ہے۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ جب آرین یہاں آئے تو انہوں نے یہ نام یعنی گندہارا کا نام اس علاقے کو دیا۔ ہندوؤں کے ایک خاندان چندر بنسی بانی یایاتی کا چوتھا بیٹا دریا کی اولاد کے ساتھ منسوب تھا۔ ان ہندوؤں سے منسوب ایک کہانی ایسی ہے کہ اس علاقے کے ایک راجا کی بیٹی کا نام گنداری تھا اور اس کا نکاح ہندوؤں کے ایک مشہور راجا یدھاشٹر کے ساتھ ہوا، جو کوروں کا بادشاہ تھا۔ یعنی کوروں قبیلہ ہندوؤں کا قبیلہ ان کا بادشاہ تھا۔ ہندوؤں کی پہلی جنگ کوروں اور پانڈووں کے درمیان ہوئی تو کوروں کو شکست ہوئی۔ راجا ہاشٹر جو کوروں کا بادشاہ تھا جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ماں کنتی اور بیوی گنداری بھی ساتھ تھی۔ اسی جنگل میں راجا کا انتقال ہوا اور اس کی ماں کنتی اور بیوی گنداری اس علاقے میں وہ رہ گئیں، اور بعد میں اسی طرح یہ علاقہ راجا یدھاشٹر کی بیوی گنداری کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں یہ علاقہ گندہارا کہلایا۔ گندہارا کے دارالخلافہ کا نام پشکالا وتی تھا، جسے پشکالا پسر براتا نے آباد کیا تھا، اور وہ غالباً موجودہ پشاور کا علاقہ ہے۔ اس نام کا ذکر ایران کے حکمرانوں کی کتابوں میں، سکندر اعظم کے مورخینوں کی کتابوں میں، چینی سیاحوں کی کتابوں اور عرب مورخینوں کی کتابوں میں درج ہے۔ البتہ تمام قدیم اقوام اور مورخینوں کی تحریروں سے یہ ثابت ہے کہ یہ علاقہ ہند میں شامل نہیں تھا، اور گندہارا کا یہ علاقہ موجودہ وادی پشاور، مردان، چارسدہ، کوہاٹ، ممند، باجوڑ، وادی سوات اور وادی بونیر پر مشتمل تھا۔ گندہارا اپنے محل وقوع کے لحاظ سے دریائے النگر سے تابع دریائے سندھ اور
کوہ صفے سے کوہاٹ کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا تھا، اور ایک آدھ دفعہ تو اس میں ٹیکسلا کا علاقہ بھی شامل دکھائی دیتا ہے۔ اس علاقہ کو قدیم سے ہی ایک مستقل صوبہ کی حیثیت حاصل رہی، خواہ وہ آزاد رہا یا محکوم، اور مختلف اوقات پر چارسدہ، پشاور اور ہنڈ وغیرہ نے، جو اس وقت ان ناموں سے مشہور نہ تھے، اس کے دارالسلطنت کے طور پر اپنے قدیم ناموں سے شہرت حاصل کی تھی۔ قدیم ترین روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے شاہ خسرو نے اسے فتح کیا تو ایک عرصہ تک اس پر ایرانی حکمران رہے۔ انہی حکمرانوں کے دارا نے اپنے کتبے میں، جو اندازتاً 516 قبل مسیح میں نسب کیا گیا تھا، اس علاقے کے باشندوں کو ہندوستانیوں سے جداگانہ حیثیت سے ظاہر کیا، اور ہندوستانی یا وادی سندھ کے باشندوں کا جدا ذکر کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایرانیوں نے یونان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ان کے لشکر میں گندھاری باشندے بھی موجود تھے، جن کا ذکر مشہور مصنف ہیروڈوٹس نے کیا تھا۔ یہ گندھارا کے بارے میں کچھ مختصر حالات تھے جو میں نے بیان کیا۔